یہ سن 1130 ہے، موجودہ عراق کے شہر تکریت کی جامع مسجد۔ ایک شیخ علاقے کے گورنر نجم الدین ایوب کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ دونوں کے درمیان انتظامی اور سیاسی معاملات پر گفتگو چل رہی ہے کہ اچانک پردے کے پیچھے سے ایک لڑکی کی معصومانہ آواز آتی ہے، شیخ آپ نے حاضری کا حکم دیا تھا۔ شیخ گورنر کی طرف معذرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور قطع کلامی کی معذرت کے بعد لڑکی سے شکوہ کرتے ہیں، اللہ کی بندی تم نے پھر رشتہ ٹھکرا دیا، اس بار تو مجھے یقین تھا کہ یہ رشتہ ضرور پسند آئے گا۔ پردے کے پیچھے سے جواب ملتا ہے، شیخ لڑکا خوبصورت تھا، مالدار بھی، لیکن میرے لائق نہیں تھا۔ بیٹا آخر تم چاہتی کیا ہو؟ شیخ زور دے کر پوچھتے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی گورنر کی توجہ ان دونوں کی گفتگو پر ہے۔ لڑکی کی آواز میں کچھ ایسی بات تھی کہ وہ گورنر کی توجہ کھینچ رہی تھی۔ اسے کچھ دن پہلے اپنے بھائی اسد الدین کے ساتھ ہونے والی بات چیت بھی یاد آ رہی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ اس لڑکی کو بھی وہی امتحان درپیش ہے جس کا سامنا وہ خود کر رہا ہے۔ بھائی 1.5-2 سال سے گورنر کو شادی کے لیے کہہ رہا تھا، کئی رشتے بھی لایا، مگر نجم الدین کو کوئی رشتہ پسند ہی نہیں آیا۔ یہاں تک کہ سلجوقی خاندان کے رشتے بھی اس کے معیار پر پورے نہیں اترے۔ آخری بار جب دونوں بھائیوں کی بات ہوئی تو نجم الدین نے صاف صاف کہہ دیا تھا، مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو نیک ہو، اس سے میرا بیٹا پیدا ہو جس کی وہ بہترین تربیت کرے، وہ سپہ سالار بنے اور بیت المقدس کو آزاد کروائے، اور جب میں جنت میں داخل ہوں تو اس نے میرا ہاتھ تھام رکھا ہو۔ مایوس بھائی کہتا رہ گیا، ایسی لڑکی تجھے کہاں ملے گی؟ مگر نجم الدین کو یقین تھا ملے گی اور ضرور ملے گی۔ ابھی وہ یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ اس لڑکی کی آواز پھر سنائی دی، شیخ میں ایسا شوہر چاہتی ہوں جو نیک ہو، اس سے میرا بیٹا پیدا ہو اور وہ ایسا بہادر سپہ سالار بنے جو بیت المقدس کو آزاد کرائے، اور جب میں جنت میں داخل ہوں تو اس نے میرا ہاتھ تھام رکھا ہو۔ لڑکی کی بات سنتے ہی گورنر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، وہ اچھل پڑا۔ اسے لگا یہ لڑکی خدا نے اسی کے لیے بھیجی ہے، ان کا جوڑ تو آسمان پر بنا دیا گیا ہے۔ اس نے فوراً شیخ سے کہا، شیخ میں کروں گا اس لڑکی سے شادی۔ شیخ نے کہا، نجم الدین یہ بہت غریب لڑکی ہے، مجھے دولت نہیں ایمان چاہیے۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ اس جوڑے کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جو واقعی ایک عظیم سپہ سالار بنا، بیت المقدس بھی فتح کیا اور سلطانوں کا سلطان کہلایا۔ وہ بنا سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب، جسے دنیا آج جانتی ہے صلاح الدین ایوبی کے نام سے۔ اس عظیم سلطان کے بارے میں آج آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے ضروری ہے کہ آپ چینل سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ سن 1138 تکریت کا علاقہ ویسے تو سلجوق خاندان کی حکومت میں ہے، لیکن زنگی خاندان کا اثر بڑھ رہا ہے۔ ایک دن زنگی خاندان کا ایک لشکر جنگ ہارنے کے بعد شہر کے کنارے دریائے دجلہ پر پہنچا۔ صلاح الدین ایوبی کے والد نجم الدین نے لشکر کو فوری دریا پار کروانے میں مدد دی۔ یہ بات سلجوق حاکم کو بہت بری لگی۔ ابھی یہ ناراضگی چل ہی رہی تھی کہ سلطان کے چچا اسد الدین کا ایک مقامی کمانڈر سے جھگڑا ہو گیا۔ ایک عورت کی شکایت کی وجہ سے دونوں کا جھگڑا ہوا اور اسد الدین نے اسے مار ڈالا۔ اب بات حد سے زیادہ بگڑ گئی تھی، اتنی کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ دونوں بھائیوں کو تکریت سے نکل جانے کا حکم ملا۔ نجم الدین یہ خبر لیے جب دکھی دل کے ساتھ گھر پہنچا تو گھر میں ایک خوشخبری منتظر تھی، ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تھی۔ نجم الدین نے بیوی کو بیٹے کی مبارکباد تو دی، لیکن ساتھ ہی خبر سنائی کہ شہر سے ہمارا دانا پانی اٹھ چکا ہے۔ گھر کی تمام خوشیاں بھگ سے اڑ گئیں۔ شہر اسی دن چھوڑ دیا گیا۔ کئی لوگوں نے بچے کو منحوس سمجھا، لیکن کسی کے سوچنے سے کیا ہوتا ہے، تاریخ کا دھارا تو اور ہی سمت بہ رہا تھا، بلکہ تمام دھارے اس بچے کو ایک عظیم مقام تک پہنچانے کے لیے بہ رہے تھے۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں، یوسف بن نجم الدین ایوب تھا، اسلام کے دشمنوں کا سب سے بڑا دشمن، دنیا بھر کے مسلمانوں کا ہیرو، مستقبل کا بہادر اور قابل فخر سپہ سالار۔ جس شہر تکریت میں اسے ایک دن رہنے کی اجازت بھی نہیں ملی، ایک دن وہ شہر بھی اسی کی حکومت میں شامل ہوا، بلکہ 20 لاکھ مربع کلومیٹر کا علاقہ اس کی حکومت کا حصہ بنا۔ لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے اسے بہت طویل جدوجہد کرنا پڑی، جس کا آغاز ہوتا ہے عراق کے شہر موصل سے۔ نجم الدین ایوب کا خاندان تکریت سے ہجرت کر کے اس شہر پہنچا جہاں چلتی تھی زنگی سلطان عماد الدین کی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ نجم الدین ایوب کے احسان کا بدلہ چکائے۔ عماد نے کھلے دل سے اس خاندان کا استقبال کیا اور نجم الدین کو موجودہ لبنان کے شہر بالبک کا حاکم بنا دیا۔ یہ دور تھا صلیبی جنگوں کا، جب یورپ مسلم دنیا پر حملہ آور تھا۔ سن 1095 میں تو پورا یورپ ہی ایک ہو کر فلسطین پر ٹوٹ پڑا، اور کچھ سالوں کی زبردست لڑائی کے بعد 1099 میں بیت المقدس فتح بھی کر لیا۔ مسلمانوں کا قبلہ اول ان سے چھن گیا اور ان کا بہت خون بھی بہایا گیا، لیکن جب مسلمانوں کو موقع ملا تو انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ان کا رد عمل بالکل مختلف تھا۔
اس عظیم فتح کا ذکر آگے کریں گے، لیکن ابھی چلتے ہیں اس زمانے میں مسلم دنیا کی حالت ذات کی طرف۔ اس زمانے میں یورپ تو مسلمانوں کے خلاف متحد تھا، لیکن مسلمانوں میں اتحاد نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صلیبی مسلمانوں سے علاقے چھینتے چلے گئے، یہاں تک کہ شام اور فلسطین کے علاقوں میں 4 ریاستیں بنا لی۔ پہلی اڈیسا کی ریاست، دوسری انطالیہ، تیسری طرابلس اور چوتھی یروشلم۔ اب وہ مسلم دنیا کے دل میں ایک خنجر کی طرح گھسے ہوئے تھے۔ مسلم حکمرانوں کو آپس میں لڑنے سے فرصت ہوتی تو صلیبیوں سے لڑتے نا۔ ایک طرف بغداد میں خطبہ عباسیوں کے چلتا تھا، مگر ان کا زور کہیں نہیں چلتا تھا۔ عظیم سلجوق سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھی، اس کے شہزادے آپس میں ہی لڑ مر کر ختم ہو رہے تھے۔ مصر میں فاطمیوں کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ آپس کی یہی نا اتفاقی تھی کہ صلیبی بہت بڑی طاقت بن گئے، اتنی بڑی کہ وہ ایک کے بعد دوسری صلیبی جنگ کا اعلان کرتے گئے۔ یہاں ان کو پہلی بار ٹکر دی عماد الدین زنگی۔ وہ سلجوق دور میں موصل کے حکمران تھے۔ جب سلجوق کو زوال آیا تو انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی اور پھر ان کے بیٹے نور الدین زنگی نے صلیبیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ یہاں پہلی صلیبی جنگ میں بیت المقدس پر قبضہ تو ہو گیا، لیکن اس کے بعد صلیبیوں کو خطرہ تھا نور الدین سے۔ انہی کے خلاف دوسری صلیبی جنگ کا اعلان کیا گیا۔ سن 1147 سے 1149 کے دوران جرمنی، فرانس، اٹلی اور یورپ کے کئی ملکوں کی فوجیں زنگیوں سے لڑی۔ کچھ چھوٹے موٹے شہر اور قلعے فتح بھی کیے، لیکن کوئی بڑی اور خاص کامیابی نہیں لے پائے۔ دمشق کا بھی کئی دن تک محاصرہ کیا، لیکن شہر میں داخل نہیں ہو سکے، ناکام ہوئے اور یہ شہر بھی نور الدین زنگی کو مل گیا۔ اس کامیابی کے بعد نور الدین نے یوسف کے والد نجم الدین ایوب کو دمشق کا حاکم بنا دیا۔ تب یوسف اپنی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ تلوار، نیزے بازی اور گھڑ سواری سیکھ رہا تھا۔ باپ کے علاوہ جسے یوسف کی بہت پرواہ ہوتی تھی وہ تھے چچا اسد الدین شیر کو۔ وہ نور الدین زنگی کی فوج میں کمانڈر تھے اور اچھی طرح جانتے تھے کہ بہادر سپاہی کیسے بنتا ہے۔ وہ منتظر تھے کہ اپنے بھتیجے کو میدان جنگ میں تلوار چلاتے اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور وہ وقت بہت جلد آ ہی گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مصر میں فاطمی حکومت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ ایک طاقتور وزیر خود اپنی ہی حکومت کے خلاف بغاوت پر اتر آیا تھا۔ تب نور الدین زنگی نے اسد الدین کو حکم دیا کہ مصر جائیں اور بغاوت کا خاتمہ کریں۔ اب چچا کو بھتیجے کی جنگی صلاحیتیں آزمانے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے یوسف کو ساتھ لیا اور فوج لیے مصر روانہ ہو گئے۔ یہاں یوسف نے بہادری کیے وہ جوہر دکھائے کہ خود چچا کو بھی یقین نہ آیا۔ وہ تو چچا کو بھی مشورے دینے لگا، بالکل ایک تجربہ کار اور منجے ہوئے جرنیل کی طرح۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ چچا کہیں پیچھے رہ گیا اور بھتیجا بہت آگے نکل گیا۔ اب مصر میں کسی نام کا ڈنکا بج رہا تھا تو وہ یہی تھا، یوسف بن نجم الدین ایوب۔ بلکہ انہیں ایک نیا نام بھی ملا، الناصر یوسف، یعنی فتح دینے والا یوسف۔ تب مصر کے فاطمی بادشاہ نے یوسف کو وزیر بنا دیا، شاید اس لیے کہ نوجوان لڑکا ہے، ناتجربہ کار ہے، اسے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہو۔ لیکن ستمبر 1171 میں فاطمی بادشاہ العازد کا انتقال ہو گیا۔ فاطمی سلطنت کا آخری چراغ بجھ گیا اور پورے مصر پر عملاً یوسف کا راج ہو گیا۔ جی ہاں، یوسف اور مصر کا تعلق تو ہمیشہ سے رہا، بہت پرانے زمانے سے، اور 12ویں صدی کے یوسف کو نام ملا صلاح الدین ایوبی کا۔ خود کہتے تھے کہ جب اللہ نے مصر عطا کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مجھے فلسطین بھی عطا کرے گا۔ اس زمانے میں حالات تیزی سے بدل رہے تھے، اس لیے نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی کو واپس دمشق آنے کا حکم دیا، لیکن کوئی بے وقوفی ہوتا جو ایسا کرتا۔ صلاح الدین نے انکار کر دیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب نور الدین زنگی نے مصر پر چڑھائی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سے پہلے کہ کچھ کرتا، تاریخ نے بالکل نیا موڑ لے لیا۔ نور الدین زنگی کا انتقال ہو گیا۔ وفات کے بعد ان کے 12 سال کے بیٹے کو دمشق میں نیا سلطان بنایا گیا، اور وہی ہوا جو ایسے موقع پر ہوتا ہے، وزیر اور امیر اقتدار اپنے ہاتھوں میں لینے کی سازشیں کرنے لگے۔ ایک طرف یہ حالات اور دوسری طرف صلیبیوں کا خطرہ۔ حالات یہ ہو گئے کہ صلیبی لشکر حج پر جانے والے مسلمانوں کے قافلے بھی لوٹنے لگے۔ یہ کام کر رہا تھا صلیبیوں کا جنگجو سردار رینالڈ۔ کسی مسلمان حکمران میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے روک سکے۔ یہاں ایک خاتون کے فیصلے نے تاریخ کا دھارا پلٹا۔ یہ تھی نور الدین زنگی کی بیوہ، جو اپنی آنکھوں سے محلاتی سازشیں دیکھ رہی تھی، کڑتی رہتی تھی کہ اقتدار کے پجاریوں نے کس طرح ان کے کم عمر بیٹے کو گھیر لیا ہے۔ اس لیے وہ صلاح الدین ایوبی کو ایک خط لکھتی ہیں اور ان سے مطالبہ کرتی ہیں کہ وہ دمشق پر قبضہ کریں۔ خط جیسے ہی ملتا ہے، صلاح الدین ایوبی فوراً فیصلہ کرتا ہے اور پھر کوئی ان کے سامنے ٹھہر نہیں پایا۔ اب صلاح الدین ایوبی مصر اور شام کے حکمران تھے اور ان کی اب نظر تھی بیت المقدس پر۔
کون ہے جو صلیبیوں کو یہاں سے نکالے گا، جو مسلمانوں کو ان سے بچائے گا؟ کوئی ہے تو سامنے آئے، سب سے پہلے میں اسے اپنا بادشاہ مانوں گا۔ وہ وقت آئے گا جب میں نور الدین زنگی کا تیار کیا ہوا ممبر مسجد اقصی میں اپنے ہاتھوں سے رکھوں گا۔ بیت المقدس کی آزادی نور الدین زنگی کا نہیں، میرے ماں باپ کا بھی خواب ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس خواب کو پورا کرنے سے نہیں روک سکتی۔ یہ صلاح الدین ایوبی کے الفاظ تھے جو انہوں نے دمشق میں ایک اجتماع سے کہے۔ لیکن صلیبیوں کو ہرانا آسان نہیں تھا، اس کے لیے ایک بڑی، مضبوط اور متحد طاقت کی ضرورت تھی۔ اس لیے سلطان نے سب کو ایک جھنڈے تلے لانے کا کام شروع کر دیا۔ سن 1182 تک صرف مصر اور شام ہی نہیں، عراق اور یمن بھی ایوبی سلطنت کا حصہ بن چکے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک جنگ کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی بیمار پڑ گئے، اتنے شدید بیمار کہ بچنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا۔ تب انہوں نے ایک نظر مانی کہ اگر شفا ہوئی تو اپنی پوری قوت صلیبیوں کے خلاف لگائیں گے، کبھی کسی مسلمان سے جنگ نہیں کریں گے اور اپنا تمام تر خزانہ بیت المقدس کی فتح کے لیے لگا دیں گے، اور ہاں، رینالڈ کو پکڑ کر اسے اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے۔ اس زمانے میں سلطان صلاح الدین ایوبی اور صلیبیوں کے درمیان امن کا 4 سالہ معاہدہ تھا، لیکن رینالڈ اس معاہدے کی کھلی خلاف ورزی کر رہا تھا۔ حاجیوں کو لوٹنے کی شکایات مسلسل بڑھ رہی تھی۔ ایک جھوٹا، مکار اور دھوکے باز آدمی، اتنا ظالم کہ مسلمانوں کے قافلے لوٹتے ہوئے عورتوں اور بچوں پر بھی رحم نہ کھاتا، اور اب تو اس کا حوصلہ اتنا بڑھ چکا تھا کہ مکہ اور مدینہ پر حملے کی باتیں کرنے لگا، بلکہ اپنے حمایتی سرداروں اور فوجی کمانڈروں کو بلایا اور حجاز پر چڑھائی کا ارادہ لے کر نکلا۔ اعلانیہ دعوے کرتا جاتا کہ مکہ فتح کرنے کے بعد خانہ کعبہ نعوذ باللہ مسمار کر دوں گا، مدینے کو بھی برباد کرنے کی باتیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیوں سے بھی گریز نہ کرتا۔ صلاح الدین ایوبی کا ضبط جواب دے چکا تھا، بیماری سے صحت یاب ہوا، قسم پوری کرنے کا موقع بھی ملا۔ پیچھے جاتے ہیں اور اس مارکے کی بات کریں گے جس میں سلطان کو شکست ہوئی۔ یہ 25 نومبر 1177 ہے۔ یروشلم بیلون دی فورتھ کے قبضے میں، اسے بیلون دی لیپر بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ بادشاہ کوڑ کا مریض تھا، لیکن تھا بڑا بہادر اور ذہین۔ تو 1177 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس آزاد کرانے کی پہلی کوشش کی۔ مسلمان فوجیں رام اللہ کے قریب پہنچی، چھوٹی موٹی مزاحمت کا خاتمہ کیا، لیکن آگے جانا مشکل ہو گیا۔ سب سے پہلے تو جانوروں کے لیے چارے کی ضرورت تھی، پھر راستہ بھی ناہموار، جگہ جگہ اونچے ٹیلے تھے، جانور بھوکے اور نڈھال۔ تب فوج کے سپاہی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گئے اور چارے کی تلاش کے لیے بکھر گئے۔ بیلون کو اسی موقع کا تو انتظار تھا۔ اس نے 500 نائٹس اور ہزاروں پیادوں کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج پر حملہ کر دیا۔ سلطان کو تو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا، بڑی کوشش کی، فوج کی ہمت بندھائی، انہیں مقابلے پر اکسایا، مگر کوئی اثر نہیں۔ جس کو موقع مل رہا تھا وہ میدان چھوڑ کر بھاگ رہا تھا۔ سلطان حالات کو سمجھ گیا، اسی لیے فرار میں ہی عافیت جانی۔ اس جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ شہادت اپنی جگہ، بہت سے سپاہی قیدی بھی بن گئے، لیکن یہ صرف وقتی ہار تھی۔ سلطان ہار ماننے والا اور خاموشی سے بیٹھنے والا کہاں تھا؟ اس نے اپنا کام کر دکھانا تھا، بس کسی مناسب وقت پر اور تیاری کے ساتھ۔ اس لیے سلطان مصر پہنچا اور اپنے کام پر لگ گیا۔ کہتے ہیں کہ اس ہار کے بعد سلطان نے بیلون کا نام ہمیشہ عزت سے لیا، یہاں تک کہ جب اس کی موت ہوئی تو سلطان نے کہا، بہادر لوگ ہمیشہ قابل احترام ہوتے ہیں۔ سلطان کو اپنی فوج منظم کرنے اور ضروری طاقت جمع کرنے میں 10 سال لگ گئے۔ 3 جولائی 1187 بمطابق 26 رمضان مبارک 584 ہجری ایوبی اور صلیبی لشکر میں ایک زبردست جنگ ہوئی جو تاریخ میں مارکہ حطین کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں ایوبی فوج نے صلیبیوں کے چھکے چھڑا دیے، ان کے بھاگنے کے لیے کوئی راستہ نہ چھوڑا، یہاں تک کہ انہیں ہتھیار ڈالنا پڑے۔ ہزاروں لوگ مارے گئے، بڑی تعداد میں قیدی بنا لیے گئے، جن میں بیلون کے بعد یروشلم کا حکمران بننے والا گی دی لوزینیا بھی تھا اور رینالڈ بھی۔ ہم نے بتایا تھا نا کہ سلطان نے قسم کھائی تھی کہ اپنے ہاتھ سے رینالڈ کو قتل کرے گا۔ رینالڈ کو بھی پتا تھا کہ اسے معافی نہیں ملے گی، تو جب قیدیوں کو پیش کیا گیا تو سلطان نے گی دی لوزینیا کو پانی پیش کیا۔ یہ روایت تھی کہ جب کوئی بادشاہ کسی کو اپنے ہاتھ سے پانی پیش کرے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی جان بخشی گئی۔ گی نے آدھا پانی پیا اور باقی رینالڈ کو تھما دیا، جس نے جلدی جلدی پانی پینا شروع کر دیا، اس آس پر کہ اب اس کی جان بخشی ہو جائے۔ اب ایک طرف سلطان کی قسم تھی اور دوسری طرف روایت۔ صلاح الدین نے کچھ دیر غور کیا اور پھر گرج کر گی سے بولا، میں نے پانی تمہیں دیا تھا، اسے نہیں۔ اٹھا اور رینالڈ کو گھسیٹتے ہوئے خیمے سے باہر لایا اور تلوار سے اپنی قسم پوری کر دی۔ باقی قیدیوں کو معاہدے کے بعد رہا کر دیا۔
صلیبیوں کی کمر ٹوٹ چکی تھی. شمال میں بیروت سے لے کر جنوب میں غزہ تک پورا فلسطین اب صلاح الدین ایوبی کے پاس تھا. موقع آ چکا تھا کہ بیت المقدس واپس لیا جائے. 88 سال سے اس شہر پر صلیبیوں کا قبضہ تھا اور پھر وہ دن آ گیا. سلطان پہنچ گیا اور شہر کا محاصرہ کر لیا. 20 ستمبر 1187 کو شہر کے گھیراؤ کا آغاز ہوا. شروع میں کچھ مزاحمت ہوئی لیکن کب تک ہوتی. بالآخر شہر والے مجبور ہو گئے لیکن انہیں خوف تھا, ڈر تھا کہ 88 سال پہلے جیسے انہوں نے یروشلم پر قبضے کے بعد خون ریزی کی تھی, کہیں صلاح الدین بھی جواب میں یہی تو نہیں کرے. تب شہر کے حاکم نے سلطان سے ملاقات کی اور کہا کہ اگر آپ نے امان نہیں دی تو ہم اپنے پاس موجود تمام مسلمان قیدیوں کو قتل کر دیں گے اور شہر کی تمام مقدس عمارتوں کو جلا کر راکھ کر دیں گے, مسجد اقصی کو بھی. یہ دھمکی تھی یا بجھتا ہوا چراغ آخری بار پھڑک رہا تھا, لیکن سلطان سمجھ گیا کہ اب گیم اس کے ہاتھ میں. اس لیے اس نے شہر کے ہر باسی کو اجازت دی کہ وہ فدیہ دے اور کسی بھی مسیحی علاقے کو چلا جائے. تاریخ دان جونیتھن فلپس کے مطابق یروشلم کی فتح پر صلاح الدین ایوبی نے ہر اس تصور کو غلط ثابت کیا جو مغرب نے ان کے بارے میں قائم کیا. پھر دنیا نے دیکھا کہ ایسے ہزاروں عیسائی جو فدیہ ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے, ان کا فدیہ خود صلاح الدین اور ان کے بھائی سیف الدین نے اپنے پاس سے دیا اور بہت سے تو بغیر تاوان کے ہی چھوڑ دیے گئے. جونیتھن فلپس ہی کی کتاب دی لائف اینڈ دی لیجنڈ آف سلطان سیلڈن میں لکھا ہے, یروشلم کے عیسائیوں کو کچھ ایسا دیکھنے کو نہیں ملا جس کی وہ توقع کر رہے تھے. محاصرے کے دوران شہر کی عورتوں نے بال کٹوا لیے تھے کہ وہ سلطان کی فوجوں کی نظروں میں نہ آئے, لیکن سلطان نے عورتوں کے معاملے میں خاص رحم دلی دکھائی. حالانکہ وہ چاہتے تو انہیں اپنا غلام بنا سکتے تھے, فروخت کر سکتے تھے یا اپنے فوجیوں کے حوالے کر سکتے تھے, لیکن سلطان کا قول ہے کہ فتح کے بعد مخالفین کے دل جیتنے کا سب سے مؤثر ہتھیار ہے اچھا برتاؤ اور نرمی.